میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پچھلی آیات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالاً تذکرہ کیا گیا تھا۔ حضرت نوح کے تذکرے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور مقصد ابراہیم کے تذکرے اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرنے کا یہ ہے جو پچھلے واقعات کو ذکر کرنے کا تھا، یعنی مسلمانوں کو صبر پر جمے رہنے، مسلمانوں کو اسلام پر جمے رہنے اور آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں پر برداشت کرتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید رکھنے کی تلقین، اور کافروں کو اور مشرکوں کو عذاب کی وعید اور دھمکی دینا مقصود تھا۔ یہی مقصد اس واقعے کا بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی ہے جو یہاں پر اجمالی انداز سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور انہوں نے بھی دعوت کے راستے میں طویل جد و جہد کی ہے، محنت اور مشقت کی ہے، اور بہت ساری قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اگر اجمالی انداز سے ان کے واقعے کو بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو ایسے معاشرے میں اور ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی کہ ہر طرف کفر اور شرک کا ماحول تھا، لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ستاروں اور سیاروں کی پرستش کرتے تھے، اور پورا جو ماحول تھا، معاشرہ تھا، سوسائٹی تھی، وہ کافروں پر اور مشرکوں پر مشتمل تھی۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کو آزر کہا گیا، وہ خود بت تراش تھے، بت فروش تھے، یعنی بت بنایا کرتے تھے اور بت بازاروں میں بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایک بت فروش کے گھر میں ایک بت شکن حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح کے درمیان جو زمانہ ہے وہ تقریباً 1000 سال کا فرق رہا ہے۔ حضرت نوح کے 1000 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور ان کی قوم کے درمیان سے ان کو رسول اور پیغمبر بنا کر اٹھایا گیا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام بن نوح سے جو نسل چلی، وہ نسل عراق میں اور عرب کے اندر آ کر آباد ہو گئی، اور عراق میں ان لوگوں نے اپنی ایک عظیم الشان حکومت بھی قائم کر لی تھی، اور عراق کے اندر بابل کو پائے تخت اور اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ بہرحال انہوں نے بڑی ترقی کی تھی۔ بابل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، ستاروں اور سیاروں کی عبادت کرتی تھی، اور ستاروں اور سیاروں کے نام پر بہت سارے فرضی مورتیاں انہوں نے بنا رکھے تھے، اور جو بادشاہ وقت ہوا کرتا تھا اس کی بھی مورتی بنائی جاتی تھی۔ لوگ اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے تھے اور اس سے اپنی فریاد چاہتے تھے، اپنی ضرورتیں پوری کراتے تھے۔ انہیں قاضی الحاجات کہتے تھے، یعنی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ انہیں دافع البلیات کہتے تھے، یعنی مصیبتوں کو اور بلاؤں کو دور کرنے والا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان سے توحید کے پیغام کو لے کر اٹھے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے کام کو شروع کیا اور اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا، تو قوم بھی مخالف ہوئی، آپ کے والد بھی مخالف ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے مشن کو لے کر اٹھے اور دعوت کا آغاز کیا، تو جہاں نقلی دلائل دیا کرتے تھے وہاں عقلی دلائل بھی دیا کرتے تھے۔ اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے موقع پر جب چاندنی تھی، ستارے نکلے ہوئے تھے، ستارے چمک رہے تھے، اس وقت قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ جو چمکدار ستارے ہیں
یہ ہمارے معبود ہوں، ہمارے خالق و مالک ہوں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد وہ غروب ہو گئے، وہ چھپ گئے، تو کہنے لگے کہ جو غروب ہو جائے وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، کہ جب ستارہ غروب ہو گیا کہا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، وہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند نکلا تو چاند ستاروں سے زیادہ روشن تھا، زیادہ خوشنما تھا، اس کو دیکھا، قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بڑا ہے، یہ زیادہ روشن ہے، یہ زیادہ خوشنما ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارا معبود ہو۔ لیکن جب رات ڈھل گئی، چاند بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو کہنے لگے میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب دن طلوع ہوا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، کہ جب سورج طلوع ہوا تو کہا کہ یہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ روشن ہے، اور یہ پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے، یہ ہمارا معبود ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈھل گیا، سورج بھی غروب ہو گیا، تو کہنے لگے کہ جو ڈوب جائے وہ انسانوں کو کیا ترقی دے سکتا ہے، جو خود ڈوب جائے، اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہ بچا سکے، وہ انسانوں کو کیسے بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے، وہ ہمارا معبود اور خالق کیسے ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے درمیان اٹھے اور طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا بجھایا اور توحید کی دعوت دی، توحید کے مضامین کو کھول کھول کر بیان کیا، اور رسالت کی اہمیت کو اور حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا، اور یہ فرمایا کہ لوگوں، تم جن کی عبادت کر رہے ہو، جن کی پرستش کر رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تم نے اپنے ذہن و خیال سے ایک مجسمہ بنا لیا ہے، ایک مورتی بنا لی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے تم اس کو بنا کر اپنے عبادت خانے میں رکھ لیتے ہو، اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، ان کو تم نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ان کو تم رزق دینے والا تصور کرتے ہو، بیماریوں کو دور کرنے والا تصور کرتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ ذرا غور کرو کہ تم نے جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تم نے کسی خاص صورت میں ان کو ڈھال دیا، تم نے پتھر کو تراش کر کوئی مورت بنا لی، تو بتاؤ وہ پتھر تو پتھر ہی ہے، تم نے مٹی سے کوئی چیز بنا لی، پھر بھی وہ مٹی ہی رہے گی، اس کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے ان کو متعارف کرایا، اور یہ بتایا کہ نفع پہنچانے والی ذات، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پیدا کرنے والی ذات اور موت سے ہمکنار کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو جس ذات کے اندر بنیادی طور پر 4 صفات نہ پائی جائے، وہ خالق و مالک نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے درمیان یہ بات واضح فرمائی کہ کوئی معقول وجہ تو ہونی چاہیے کہ ان کو معبود تصور کیا جائے، ان کو خالق و مالک تصور کیا جائے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ خود اپنی ذات کے اندر معبودیت کا، عبادت کا استحقاق رکھتی ہوں، اور جب ان کو تم نے خود سے بنایا ہے تو ان کے اندر تو وہ صفت نہیں پائی جاتی۔ دوسری صفت یہ ہو سکتی ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تمہیں رزق دینے والے ہوں، یعنی انسانوں کے رازق ہوں، یہ چیز بھی نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ انسانوں کے خالق ہوں، اور چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ انسانوں کے مستقبل کو سنوارنے والے ہوں، آخرت کو بنانے والے ہوں۔ ان چاروں وجوہات میں سے کوئی وجہ بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی، یا ان چاروں صفات میں سے، یعنی رزق دینے کی صفت اور پیدا کرنے کی صفت اور انسانوں کے مستقبل کو سنوارنے کی صفت اور عبادت کا استحقاق رکھنے کی صفت، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی، تو یہ تمہارے معبود اور خالق و مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا زور صرف کر ڈالا، پوری طاقت صرف کر ڈالی، اور عقلی نقلی دلائل کے انبار ان کے سامنے لگا دیے، اور یہ کہا کہ تم غور و فکر کرو کہ تم کس کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہو، تم تو اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور عبدیت کی صفت یہ ہونی چاہیے، ایک غلام کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے، اپنے مالک کے آگے سجدہ ریز ہو۔ عبد کی صفات علماء نے یہ بیان کی ہیں کہ غلام اور عبد وہ ہوتا ہے
جس کے اندر 4 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود مختار نہیں ہوتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہوتی ہیں اس کو اپنے اعتبار سے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ غلام وہ ہوتا ہے جس کو حق ملکیت حاصل نہ ہو، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس کے اندر اس کا مالکانہ حق نہیں ہے، بلکہ مالکانہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر اپنے اعتبار سے تصرف نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا مالک اپنے غلام کو، اپنے عبد کو جس انداز میں رکھے وہ خوش رہتا ہے، اپنے مالک کا کبھی شکوہ نہیں کرتا، کبھی اس کی شکایت نہیں کرتا۔ اور چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ اپنے آقا کا، مالک کا ہمیشہ فرما بردار اور مطیع ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کو یا مالک نے اپنے غلام کو عطا کیا ہوتا ہے وہ اس کے اندر اپنے مالک کی اجازت سے تصرف کرتا ہے۔ اب غور کیا جائے کہ انسان اللہ کا عبد ہے اور بندہ ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ جان و مال ہو، چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، چاہے مال و دولت ہو، عزت و شہرت ہو، جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، اور انسان غلام ہے، عبد ہے، اپنی مرضی سے اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا۔ اور عبد کی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز سے ان کے سامنے گفتگو فرمائی اور قوم کے لوگوں کو دعوت حق کو سمجھانے کی کوشش کی اور پیغام حق کو سمجھانے کی کوشش کی، ایک اللہ کی طرف ان کو بلایا اور شرک سے اور کفر سے باز رکھنے کی ان کو تلقین فرمائی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، فرمایا اے میری قوم کے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اور واتقوہ، اسی سے ڈرو، اسی نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اسی نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہارے اندر ذرا بھی دانائی ہے، عقل مندی اور فراست ہے، تو تم تمام بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، تمام غیر اللہ کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت اور پرستش کر رہے ہو وہ بت ہیں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گڑھ رہے ہو، یعنی یہ جھوٹ گڑھ رہے ہو کہ تم نے خدائی اختیارات کو، خدائی صفات کو ان بنائے ہوئے معبودوں اور ان ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں کے درمیان تم نے تقسیم کر رکھا ہے کہ کسی کو بیماری دینے والا، کسی کو شفا دینے والا، کسی کو موت و حیات کا مالک، کسی کو رزق کا مالک تصور کر رکھا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں رزق نہیں پہنچا سکتے، تمہیں اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور چونکہ اسی نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں سے تمہیں مشرف کیا ہے، لہٰذا اسی کی شکر گزاری ہونی چاہیے جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی گئی، فابتغوا عند اللہ الرزق، کہ اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رازق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بظاہر اسباب ہمیں جو نظر آ رہے ہوں، چاہے تجارت ہو، ملازمت ہو، یا کوئی بھی اور وسیلہ اور ذریعہ ہو جس کے ذریعے سے ہمیں رزق حاصل ہوتی ہے، اصلاً یہ رزق پہنچانے والے نہیں، یہ اسباب ہیں، یہ ذریعے ہیں، یہ وسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر وسیلے اور ذریعے کے بھی انسانوں کو رزق عطا فرمائے۔ تو اصلاً رزاق، یہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور رزق کے اندر ہر چیز شامل ہے، ہر وہ فائدے کی چیز جو انسان کو عطا فرمائی گئی ہے وہ رزق ہے، چاہے پہننے کے کپڑے ہوں، کھانے کے لیے چیزیں ہوں، اور سر چھپانے کے لیے چھت ہو، گھر ہو، مکانات ہو، اور جو بھی روحانی صلاحیتیں ہوں اور جسمانی صلاحیتیں ہوں، طاقت و قوت ہو، یہ سب کے سب رزق کے اندر ہے۔
تو فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی رزق تلاش کرو، روحانی اور جسمانی نعمتیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے پاس سے ہی سوال کرو۔ واشکروا لہ، اور اس کی شکر گزاری کرو۔ اس کی شکر گزاری سب سے پہلے یہ ہے کہ تم اس کو پہچانو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے توبہ کر لو۔ الیہ ترجعون، تم سب کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ اگر قیامت قائم ہوگی اور پھر تمہیں اللہ کے پاس حاضر ہونا پڑے گا، اس وقت تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر غیر اللہ کی عبادت کیوں کی، مجھے چھوڑ کر پتھروں کی اور درختوں کی عبادت کیوں کی، تو تمہیں کیا جواب دو گے؟ اس وقت تمہیں کیا جواب دینا پڑے گا؟ کیسے تم جواب دو گے؟ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، پھر فرمایا کہ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری امتوں نے اپنی نبیوں کو، اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ تو ان کا انجام کیا ہوا تمہیں معلوم ہے، قوم عاد کے واقعات معلوم ہیں، قوم نوح کے واقعات تمہیں معلوم ہے، اور دیگر نبیوں کے قوموں کو جن کو ہلاک کیا گیا ان کے حالات سے تم واقف ہو۔ تو نقصان تمہارا ہے اگر تم جھٹلاتے ہو، نقصان تمہارا ہے، خسارہ تمہارا ہے۔ اگر تم میری بات قبول کرتے ہو تو اس کے اندر فائدہ تمہارا ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کی ذمہ داری تو بس اتنی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیتا ہے، دعوت کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی والے اعمال کو اور اللہ کی منشا کو بتا دیتا ہے، اور لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اور آخرت کے تصور کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ یہ بس اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ زبردستی کسی کو دین میں داخل کر دے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ رسول کی ذمہ داری تو بس یہ ہے کہ وہ کھول کھول کر دعوت کو اور توحید کو اور رسالت کو اور آخرت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے ڈرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گڑھتے ہو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت اور پرستش کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، تم اللہ کے پاس سے ہی رزق حاصل کرو، تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت ساری امتوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، تو رسول کی ذمہ داری تو بس اتنی ہے کہ کھول کھول کر پیغام الہی کو پہنچا دے۔